زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کے پروگرام زمانہ گواہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد۔ ناظرین، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک 45 بلین امریکی ڈالر سے زائد مالیت اور اندازاً 3000 کلومیٹر لمبائی کا ریل، روڈ اور پائپ لائن کی تعمیر کا منصوبہ ہے، جو گوادر پورٹ اور چائنا کے شمال مغربی صوبے زنگ جیانگ کے شہر کاشغر کو بذریعہ پاکستان پوری دنیا سے ملا دے گا۔ ماہرین معاشیات اس منصوبے کو پاکستان کے لیے گیم چینجر ہی نہیں، فیٹ چینجر یعنی تقدیر بدلنے والا منصوبہ قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، سی پیک میں بلوچستان کے لیے 16، کے پی کے لیے 8، سندھ کے لیے 13 اور پنجاب کے لیے 12 بڑے ترقیاتی منصوبے رکھے گئے ہیں۔ پاکستان کی چند سیاسی جماعتیں سی پیک کے روٹ کے حوالے سے تحفظات کا شکار ہیں، جس کے لیے اس منصوبے کے پارٹنر چائنا نے حکومت پاکستان اور ہماری سیاسی جماعتوں سے باقاعدہ درخواست کی ہے کہ اس ایشو پر باہمی اختلافات جلد از جلد ختم کیے جائیں۔ ناظرین، پاکستان کی تعمیر و ترقی کا یہ عظیم الشان منصوبہ دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کی آنکھوں میں مسلسل کھٹک رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ازلی دشمن بھارت نے اس منصوبے کو سبوتاژ کرنے کے لیے باقاعدہ فنڈ مختص کیا ہے۔ ہماری حکومت اور افواج پاکستان ان خطرات سے پوری طرح آگاہ ہیں، اس لیے اس پورے پروجیکٹ کی حفاظت کے لیے 15,000 جوانوں پر مشتمل اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن تشکیل دیا گیا، جو اپنے فرائض بخوبی ادا کر رہا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں سی پیک کی ٹیکنیکل اینڈ مائنر ڈیٹیلز میں جائے بغیر اس عظیم الشان منصوبے کو لاحق خطرات اور ان کے تدارک پر بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں اکنامک افیئرز پر گہری نظر رکھنے والے معروف صحافی اور دانشور جناب رضوان الرحمان رضی صاحب اور دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر غلام مرتضی صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رضوان رضی صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے، یہ معاشی، سیاسی اور عسکری اعتبار سے پاکستان کے لیے کتنی اہمیت کا حامل منصوبہ ہے؟ دیکھیے، پاک چائنا اکنامک کوریڈور کو ایکسکلوسیو چیز تو ہے نہیں۔ مشرف صاحب کے آخری دور کی اگر آپ بات کریں 2005 کے بعد کی خاص طور پہ، تو اس وقت NTC کے نام سے ایک پروجیکٹ تھا، نیشنل ٹریڈ کوریڈور کا۔ ٹھیک، وہ تقریباً یہی تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہمیں فورن فنڈنگ ملنی تھی سڑکیں، انفراسٹرکچر بنانے کے لیے، اور ہم نے ریجنل ہب بننا تھا۔ لیکن وہ چائنا کے لیے تو نہیں تھا۔ جی، وہ چائنا کے لیے تھا، مطلب اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ ظاہر ہے اب آ گیا اس میں، چونکہ وہ ورلڈ بینک کی انویسٹمنٹ تھی NTC کے اندر، اور جب ورلڈ بینک کے اندر انڈین لابیز بہت زیادہ ڈومینیٹ کر گئی، انہوں نے ہمارے ہر منصوبے میں سے کیڑے نکالنے شروع کیے، تو اس میں بھی کیڑے نکل آئے۔ اچھا، یہ کو پاکستان کے لیے ایکسکلوسیو نہیں تھا، یہ ٹریڈ کوریڈور ایران کو بھی اسی طرح مل رہی تھی فنڈنگ، وہاں سے ترکی کو بھی مل رہی تھی۔ یہ پروجیکٹ وہ ہے یہ پروجیکٹ وہ تھا کہ ڈھاکہ سے گاڑی چلے گی اور لندن جا کے رکے گی، یہ والا پروجیکٹ تھا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی اس میں شریک تھے جی، لیکن ہمیں اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا انڈین پریشرز کے اوپر۔ انڈیا نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ہم تو جی آلٹرنیٹو روٹ بنائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، وہ بنا بھی رہا ہے اس وقت، اگر وقت پروگرام میں آئے گا تو ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ انہوں نے ہمیں ایکسکلوڈ کیا جی، تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم چائنا کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ آپ اس کو آپٹ کر لیں۔ تو ظاہر جب چائنا کا پیسہ لگے گا تو تمام راستے، تمام قافلے جو ہے وہ چائنا کی طرف موو کریں گے نا جی، جس کا پیسہ ہے اسی کی پرائرٹیز سرو ہوں گی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ دیکھیے اگر اس کی ساخت اور نقشے نکال کے دیکھیے، انڈیا اور افغانستان اس روٹ سے 100 کلومیٹر سے زیادہ دور واقع نہیں ہے، جہاں سے یہ روٹ گزر رہا ہے ودن پاکستان، 100 کلومیٹر کی ویسینٹی میں ہے جی۔ ٹھیک ہے، اور وہاں تک بڑی اسٹیٹ آف، اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ عسکری پوائنٹ آف ویو سے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ کنیکٹیوٹی بھی ہے جی۔ عسکری پوائنٹ آف ویو سے تو دیکھیے، یہ وہ پروجیکٹ ہے کہ جس کو پہلے ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ سڑکوں وغیرہ کے بنتے ہیں، ہم ان کو عسکری پوائنٹ آف ویو سے پہلے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کو ہم ٹریڈ پوائنٹ آف ویو سے پہلے دیکھ رہے ہیں، اور عسکری پوائنٹ آف ویو سیکنڈری ہے ہمارا اس کے۔ صحیح۔ تو اس وقت یہ پروجیکٹ جی زیر تکمیل ہے، اور وہ جو ہمارے سپہ سالار ہیں
راحیل شریف صاحب, ان کا وہ مجھے بیان نہیں بھولتا جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس ٹریڈ نیشنل یہ جو ہے اقتصادی راہداری کے ذریعے آنے والے پہلے قافلے کو گوادر پہ خوش آمدید کہوں گا. ٹھیک ہے, اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں اور اگر انہوں نے نومبر میں واقعی چلے جانا ہے ان کا سروس ٹرنیور میں جی, پاسبل ہو اس کا پائے گا. مطلب ہے کہ اس کا پہلا قافلہ سمبولیکلی صحیح ٹریڈ کاروان جو ہوگا, جو ظاہر ہے کہ ابھی جو چائنیز میڈیا کے اندر جو خبریں چل رہی ہیں اس میں ہے کہ 28 کنٹینر ہوں گے. ٹھیک ہے, اس طرح کا کوئی قافلہ آئے گا, اس میں مختلف چیزیں ہوں گی یا وہ ان چیزوں کی نمائندگی ہوگی جو اس راستے سے ایکسپورٹ ہوں گی, اور سمبولیکلی ان کو ہمارے چیف جو ہیں وہ خوش آمدید کہیں گے وہاں پہ, اور اس کو پھر بحری جہاز پہ اس کی روانگی شوانگی یہ سارا کچھ ہم دکھائیں گے ایک دفعہ. تو نومبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ اس حوالے سے, اور وہ ابھی اگر آپ چائنیز میڈیا سکین کریں تو آپ کو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ وہاں پہ بڑی جوش و خروش سے تیاری ہو رہی ہے اس قافلے کی, پہلے قافلے کی, جسے ریسیو کرنا ہے ہمارے آرمی چیف صاحب نے. آرمی چیف صاحب نے کہا تھا کہ میں ریسیو کروں گا. ٹھیک ہے, برگیڈیئر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ پاکستان کی اکنامک گروتھ کے لیے کتنا ہیلپ فل ثابت ہوگا, اور کیا جیسے ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں اس کو کہ یہ گیم چینجر ہوگا, کیا یہ واقعی گیم چینجر اور فیٹ چینجر ہوگا پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پاکستان کے لیے تو خیر بہت ہی مفید ہے اس حوالے سے کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے اگلے, یعنی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ 2015 سے لے کے 2030 تک کا بہت لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. جو بھی بات ہم کر رہے تھے وہ تو اس کے شارٹ ٹرم جو اس کے مقاصد ہیں ان کے حوالے سے ہے. اس میں سے ایکچولی یہ ایک چیز نہیں ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہیں. روڈ سٹرکچر بھی ہے, ریلوے کا بھی ہے, اس میں آئل پائپ لائن ہے, گیس پائپ لائن ہے, اس میں انرجی کی وہ بھی ہے, پاکستان کی انرجی ریکوائرمنٹ بھی اس میں پوری ہوں گی. یعنی اور یہ جو کول پروجیکٹ ہمارا جو نکلا ہے تھر سے, اس کے پاور اسٹیشن لگیں گے, اور جو گیس پائپ لائنز بھی ہیں وہ بھی. تو اس حوالے سے پاکستان کے لیے تو اس میں بہت اگلے 15 سال کے لیے بہت زیادہ گروتھ ہے. نئے جابز تقریباً 7 لاکھ نئے جابز جو ہیں وہ کریٹ ہوں گے. پاکستان کا جی ڈی پی بڑھ جائے گا. تو اکنامک گروتھ پاکستان جو ہے اس کے لیے تو بہت ہی مطلب ہے. یہ ایک پروجیکٹ جو ہے جو ملا ہے یہ اگلے آنے والے 15 سال میں پاکستان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے, انرجی سیکٹر کی ضروریات ہیں, پاکستان کے لاجسٹکس ہیں, وہ پاکستان کو ملیں گی. ڈیفنس کی بات آپ کر رہے تھے, ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہے, اور اسی لیے جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں بہت اس میں مطلب انتھوزیاسٹک تھے اور بہت مطلب ان کا جوش تھا. اس لیے کہ پاکستان میں فی الحال جو آپ کے پاس روڈ اور ریل لنک ہے وہ انڈس کے ایسٹرن اس پر ہے, سائٹ پر ہے, جبکہ ویسٹرن سائٹ پر پورا لنک نہیں ہے. ہیں کچھ لنکس لیکن بہت سی اس میں خلا ہیں اور بہت سے گیپس ہیں. تو جب یہ جو اکنامک کوریڈور پورا ہوگا اس میں انڈس کے ویسٹ پر بھی 2 روٹ پورے بن جائیں گے اور 2 روٹ ایسٹرن سائڈ پہ بن جائیں گے, ایک اور یعنی کہ ایسٹرن سائڈ پر بھی ایڈ ہو جائے گا. 4 پیرلل روٹس جو ہیں فرام گوادر کراچی ٹو پشاور اینڈ خنجراب جو ہیں وہ پیرلل بنیں گے. چین کے اس میں اپنا مفاد بہت زیادہ ہے, اسی لیے چین نے مطلب جو ابھی جوش و خروش کی بات ہو رہی تھی, ایکچولی چین جو ہے وہ جس طرح اس کو آئسولیٹ کیا جا رہا تھا, مطلب وہ ایک بات ابھی آپ آگے شاید اور مزید کھل کے سامنے آ جائے گی, اس کے لیے ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے کہ اس کو بھی مطلب چین کو بڑا فائدہ ہے. ایکچولی یہ ہر ایک ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کھال پیاری نہیں ہوتی, کوئی شکل پیاری نہیں ہوتی, کسی کام پیارے ہوتے ہیں. جو مختلف ملکوں کے ریلیشن شپس ہوتی ہیں اس میں ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. پاکستان کا اپنا بہت بڑا مفاد ہے, پاکستان کی اپنی اکانومی جو ہے بہت ڈیولپ ہوگی, اور مطلب اب پاکستان کی زیادہ جو دوستی ہے وہ اسی مطلب چائنا کے ساتھ, اور وہ جو ہے اور چائنا جو انویسٹ کر رہا ہے چائنا کے اپنے مفادات ہیں کہ ان کو مطلب ہے جو یہ بالکل آپ کو مطلب گلف جو ہے شارٹیسٹ روٹ مطلب ان کے کاشغر کا جو ہے یہاں تک ان کا ہو جائے گا, اور ان کو مطلب وہ سی لینز جو ہیں اس پہ ڈپینڈنس کی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. رضوان رضی صاحب یہ فرمائیں کہ جب ہم سی پیک کو لاکھ خطرات کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سی پیک ڈیولپ ہو جاتا ہے جس طرح پلان ہے پورا, اور یہ پورا اکنامک کوریڈور بن جاتا ہے, تو کس کس ملک کے مفادات جو ہیں ایٹ سٹیک ہوں گے؟ دیکھیے انڈیا جیسا کہ ہمارا ہر معاملے کے اندر مزاحمت کرتا ہے اور ہمیں ملائن کرتا ہے اور ہمیں آئسولیٹ کرنے میں لگا رہتا ہے, تو ابھی ہم نے اقتصادی راہداری پہ کام شروع نہیں کیا تھا, تو اس نے اس کے ایک پیرلل جو ہے افغانستان میں شروع کر دی. جیسے افغانستان کابل کے اوپر سے نکلتے ہوئے
چابہار کی پورٹ جو ہے وہ تو ایران کے ساتھ ہاں وہ ایران کے ساتھ جوڑیں گے، اس کو پیرلل ایک سڑک بنے گی اور اس سڑک کو پھر وہ چائنا میں انٹر کر کے اور وہ چابہار تک جوڑیں گے، سوری ایران میں انٹر کر کے اور چابہار تک جوڑیں گے۔ اب دیکھیے چابہار جو ہے وہ ایک نارمل بیس تو ہے، لیکن اس پہ درمیانے یا بلکہ چھوٹے درجے کے بحری جہاز آ سکتے ہیں۔ جو مدر ویسل آنا ہے اور مدر ویسل نے جتنی ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی ہے وہ چابہار میں نہیں ہو سکتی، اسی لیے پچھلے دنوں جو ایرانی بلوچستان ہے اس کے گورنر جو تھے وہ پاکستانی بلوچستان کے دورے پہ تشریف لائے تھے اور دونوں ممالک کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا۔ میں ان چند ایک لوگوں میں تھا جس نے اس وقت یہ کوسچن ریز کیا تھا اور وہ ایگریمنٹ تھا کہ چابہار کو گوادر کے ساتھ ریل لنک سے جوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، میں نے ان لوگوں میں تھا جس نے یہ سوال کیا تھا کہ ریل جو ہے وہ وفاقی محکمہ ہے اور یہ صوبائی حکومت کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے ایگریمنٹ کرتی پھرے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے۔ اس پہ وفاق جو ہے وہ وضاحت کرے اور ریلوے کا پاکستان ریلوے کا بندہ وہاں پہ موجود کیوں نہیں تھا اگر ریل لنک سے جوڑنے کی بات ہوئی ہے۔ صحیح۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، شاید وہ سمبولیکلی تھا، کوئی سموک سکرین کریٹ کرنی ہو ڈپلومیٹک لیول پہ درمیان میں کوئی، لیکن آن دا فیس آف اٹ خواہش موجود ہے کہ اس کو جوڑ لیا جائے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے انڈین فنانسنگ کے ساتھ، انڈیا یہ چاہتا ہے کہ اس کو کرے۔ اب ایک اور بات جو ہے، کل وہ بیلاروس کے صدر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ ایگریمنٹس کی ہیں جس کے اندر انہوں نے ایک اور بات بھی، بیلاروس کے صدر بائی دا وے سب سے کلوز اور ریلائبل بندے اس پورے سینٹرل ایشیا میں پیوٹن کے مانے جاتے ہیں۔ ان کا آنا جو ہے آپ سمجھیں کہ پیوٹن کا کوئی آنا ہے، خصوصی ایلچی آیا ہے، خصوصی ایلچی سے بھی بڑھ کے کوئی معاملہ ہے نا، کوئی خاص پیغام دینا لینا ہے اور اس کے بعد ایک خبر جاری ہوتی ہے کہ حالانکہ ہمارے میڈیا پہ ان کو زیادہ کوئی کوریج نہیں ملی اور ان کا کوئی میڈیا جو ہے وہ دوسرا پروٹوکول دوسری سائڈ پہ دھرنے ورنے میں ہم لگے رہے یا کوئی میچ جیت گئے تو ادھر لگے ہوئے تھے، ان کو ہم نے کوریج نہیں دی، شاید ہم دینا بھی نہیں نہ چاہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، کچھ خود بھی تو نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن اس کے بعد ایک خبر میڈیا کے اندر آئی، کیسا 1000 جو ہے جس کے تحت ہم تاجکستان سے 1000 میگا واٹ بجلی امپورٹ کر رہے ہیں، رشیا نے کہا ہے کہ وہ آپ سارا ہمیں دے دیں، اس کی فنڈنگ یہ وہ ہم کریں گے اور ہم آپ کو دیں گے۔ ہم نے کہا جی ہم تو 1000 نہیں، ہمیں تو زیادہ چاہیے۔ تو رشین پرپوزل دوسری آئی کہ ہم آپ کو جام شوروں میں اتنے 1000 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگا دیتے ہیں جو کہ آپ کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہم ٹیپی بھی بنا رہے ہیں، ترکمانستان افغانستان پاکستان گیس پائپ لائن۔ ترکمانستان کے پاس اس وقت میکسیمم فورن ایکسچینج ریزروز ہیں اگر ان سینٹرل ایشین ریپبلک کے اوپر نظر ڈالی جائے۔ ترکمانستان کا یہ خیال ہے کہ اگر اسے ٹیپی کے ساتھ ساتھ ہم اجازت دیں تو وہ ایک موٹر وے بھی بنا دے جو ترکمانستان سے چلتی ہوئی آئے اور کوئٹہ اور قلعہ عبداللہ جو ہے یا قلعہ سیف اللہ جو ہے، یہ دو شہروں کے درمیان میں وہ آ کے ٹچ کرے، یہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ہو پائپ لائن کے ساتھ۔ تو اس سے بہت زیادہ مطلب کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹریڈ روٹ بن جائے گا نا، زبردست راہداری صرف پاکستان تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ انڈیا بھلے اسے افغانستان میں کاٹتا پھرے، کرزئی یا ڈاکٹر اشرف غنی بھلے جو مرضی کہتے پھرے، دیکھیے نیچرل فلو جدھر پانی کا ہوتا ہے پانی نے ادھر جانا ہوتا ہے، پانی جو ہے وہ نیچرل فلو کی الٹی طرف نہیں بہہ سکتا۔ آپ یہاں سے پانی تربیلا میں نہیں لے جا سکتے، تربیلا سے پانی نے ادھر میں آنا ہے، منگلا سے پانی نے ہی جانا ہے ساہیوال سے پانی منگلا نہیں جا سکتا، فلو ہے نا اس کا۔ اسی طرح یہ سارے ٹریڈ روٹس جو ہیں یہ اس رستے سے گوادر سے کنیکٹ ہوں گے اور جب یہ کنیکٹیوٹی ان کی آئے گی تو ہم جو ہیں وہ الٹیمیٹ بینیفیشری ہوں گے، کیونکہ جو بھی گزر کے جائے گا وہ ہمارے گھر سے گزرے گا اور ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ گزرے گا۔ رضوان رضی صاحب، آپ نے انڈیا کے حوالے سے تو ڈیٹیل بتائی، یہ بتائیں کہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کے مفادات ایٹ اسٹیک نہیں ہوں گے، عمان کے، دبئی کے، یعنی یہ اگر ہماری یہ پورٹ جو ہے ڈیولپ ہو جاتی ہے تو؟ ہاں دیکھیے، مڈل ایسٹ کے ممالک کے مفادات بھی اتنے ہی اسٹیک پہ ہیں جتنے کہ ایران کے ہیں، لیکن جتنا ایکٹیو اس معاملے میں ایران ہے آن دا فیس آف اٹ وہ نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیے گوادر کو جو ایک بڑی ویسل ہوتی ہے، اگر آپ کو یاد ہو سنگاپور والوں نے پہلے یہ لیا تھا نا گوادر اور رکھ کے بیٹھے رہے اور سوچتے رہے کہ اس کا کیا کرے، پیچھے اس کے امریکہ ہی تھا، ہاں پیچھے امریکن تھے، 68% شیئرز ان کے تھے اس کمپنی میں، سنگاپور پورٹ اس طرح کا نام تھا ان کا۔ اب اتنی بڑی پورٹ کو چلانا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایک منیمم تھریڈ بیئر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کم از کم تو اتنے کنٹینر آئیں۔ اب وہ جتنی منیمم تھریڈ بیئر ہے نا
وہ ہماری اوقات نہیں ہے ایز اے پاکستان. مطلب ہماری اکانومی اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم اتنا اس کے لیے کارگو جنریٹ کر سکیں. وہ بھی چائنیز نے اپنے مدر ویسل وہاں پہ لا کے کھڑے کرنے, اور کسی ملک کا نہیں آ رہا بھائی جان, یہ آپ رکھیں. صحیح. میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری وہ جو پورٹ ہے یہ گوادر پورٹ, اس کی ذرا کلپس اس کے دکھا دیں, اس کے دکھائیں گے تو ذرا کلیئر ہو جائے گی کہ چابہار کس اس کی سچویشن میں ہے اور ہمارا جو یہ گوادر پورٹ ہے اس کی سچویشن گوادر کیا کی ہے. لوکیشن بہت زبردست اسٹریٹجک ہے, ڈیپ سی پورٹ ہے, چابہار اس کے کہیں اس کو کمپیئر ہی نہیں کمپیئر. صحیح بات. جو اس کی لوکیشن ہے اور جو اس کی قدرتی طور پر جو اس کا وہ بناوٹ جو ہے وہ بہت سوٹیبل ہے ایک ڈیپ سی پورٹ کے لیے. اسی لیے پہلے امریکہ بھی انٹرسٹڈ تھا, لیکن چائنا نے زیادہ انٹرسٹ لیا, اور چائنا کے مفاد میں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ چائنا کا اپنا مفاد بہت زیادہ وابستہ ہے, کہ چائنا کو جو ابھی پورا ایک تو گھوم کے جانا پڑتا ہے, مطلب اپنے جو آئل کے ان کے جاتے ہیں اور جو بھی ان کے ایکسپورٹ یا امپورٹس ہیں تو ان کا تو بہت فاصلہ بھی کم ہو, ہزاروں کلومیٹر جو ہے وہ اس کی بچت ہوگی, فاصلہ کم ہوگا. اس کے علاوہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی جو چل رہی ہے اس کے حوالے سے اس کو تھریٹس ہیں. چائنا براہ راست اب کسی ملک کے ساتھ مطلب ملٹریلی انوالو نہیں ہونا چاہتا بہت عرصے سے. اکنامیکلی وہ بہت مطلب اپنے وہ کر رہا ہے. امریکہ, جاپان, انڈیا اور آسٹریلیا, 4 ملکوں نے مل کر مطلب ہے جن کا ایک بڑا وہ پیکٹ بھی سائن ہوا ہے, اور اس سے چائنا کو بڑی پریشانی تھی کہ یہ جو پورا اس کا انڈین اوشن اور پیسیفک سے گھوم کر اس کو جانا پڑتا ہے, اس کے مطلب جتنے بھی روٹ شپس ہیں جتنے بھی جانے ہیں وہ بڑے تھریٹنڈ فیل ہو رہے ہیں. اس حوالے سے چائنا کو تو بہت ہی ہے. پلس ایک گوادر بنائی ایک نیچرل جو ہے اس کے ایک ایسی لوکیشن ہے کہ وہ ڈیپ سی پورٹ مل رہی ہے. تو جیسے بتا رہے ہیں ابھی رضی صاحب کہ وہاں زیادہ جو مطلب ہے شپس کی وہ ہوگی, مطلب آمد و رفت ہوگی, اور جتنے وہ ہینڈل کرے گا کارگو, اس میں پاکستان کے لیے تو اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, وہ بھی ہے. پلس اب یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں, لینڈ لاکڈ کنٹریز جو ہیں, وہ بھی اسی لیے اس کے اگر وہ جیسی پرپوزڈ روڈ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر بن جاتی ہے تو پھر تو یہ ہماری مالا مال ہو جائے گی نا گوادر پورٹ کو دیکھتے ہوئے, اس کے پوٹینشیل کو, اسی لیے وہ جن کا نام لیا نا باقی ساری اسٹیٹ سینٹرل جتنی بھی لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں افغانستان سمیت, وہ جو انڈیا بنا رہا ہے وہ ایک مطلب پولیٹیکل گمک زیادہ ہو سکتا ہے کہ جی چابہار سے افغانستان تک بنا رہا ہے, جو اس کا پوٹینشیل ہے اس کو میچ نہیں کر سکتا. اس کے ذریعے کارگو کلیئرنگ ہوگی اور جو کارگو کیرنگ کیپیسٹی ہوگی وہ اس چابہار افغانستان والے اس کی نہیں ہوگی. اسی لیے سینٹرل ایشین سٹیٹس نے بھی انکلوڈنگ افغانستان اس میں انٹرسٹ شو کیا ہے کہ اس سے ان کو بھی فائدہ پہنچے. نہیں, تاجکستان نے تو برگیڈ صاحب, تاجکستان نے تو کہا جی مجھے اس کا حصہ بنائیں, پارٹنر بنائیں اس کا. تو ایران بھی انٹرسٹ شو کر رہا ہے نا, ایران بھی انٹرسٹ شو کر رہا ہے. ایران نے تو کہا جی ہم اس کو ٹرین کے ساتھ جوڑتے ہیں. جی بالکل, اس میں بات کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں. ناظرین, پاکستان کے سی پیک پروجیکٹ جو ہے اور عظیم الشان منصوبہ جو ہے اس پہ بات چیت جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک. زمانہ گواہ ہے, زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیں کہ جیسے رضوان رضی صاحب نے بتایا کہ اس کی ڈیٹیل پوری چابہار پورٹ کی جو ایران کے ساتھ مل کے انڈیا جو ہے پوری کولیبریشن کے ساتھ بنا رہا ہے, تو یہ فرمائیں کہ یہ جو وہ تو اپنے طور پہ ایک پورٹ ڈیولپ کر رہے ہیں اور ان کے اپنے مفادات ہوں گے, لیکن اس نے سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے, پاکستان کے مفاد کا جو منصوبہ ہے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے باقاعدہ فنڈنگ کر دی ہے. آپ یہ فرمائیں کہ انڈیا کو پاکستان کے اس منصوبے سے آخر مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں نا, اگر پاکستان, ہم بات ہی کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی, پاکستان کو فائدہ ہوگا, جابز نکلیں گے, جی ڈی پی بڑھ جائے گی. پاکستان میں اگر استحکام آتا ہے پولیٹیکل, اور یہ جو اکانومی ہوتی ہے الٹیمیٹلی یہ پولیٹیکل جو مطلب اسٹرینگتھ ہے اور جو بھی مطلب استحکام ہے اس کی طرف بھی لیڈ کرتی ہے. پاکستان میں جو ہمارے یہ سیاسی جماعتوں کی دال بڑھتی رہتی ہے, جوتوں میں کس لیے بڑھتی رہتی, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آ کر اپنا پورا ایجنڈا وہ لوگوں کے مفاد کے لیے نہیں کر سکتی, بیکاز فنڈز کی شارٹیج ہے. اگر ملک میں اکانومی گرو کر رہی ہو, اگر ملک میں جاب سیٹسفیکشن ہو, لوگوں کو جابز مل رہے ہوں, یہ جو انرجی کرائسس ہے ہمارا, اگر انرجی کرائسس ٹھیک ہو جائے تو پولیٹیکل مطلب سیاسی حکومتیں بھی جو ہیں وہ بھی مطلب اپنی وہ کریں گے کہ دیکھیں جی ہماری وجہ سے ہوا. انڈیا جو ہے وہ چاہتا نہیں کہ پاکستان اسٹرانگ ہو, پاکستان اسٹرانگ فوٹنگ پر آئے. وہ اپنا اس کو ایک مطلب ہے محکوم اور ماتا ہے, جیسا نیپال بھوٹان کو رکھا ہوا ہے, اب اس نے بنگلہ دیش کو بھی شامل کر لیا ہے. وہ اپنی ہیجمنی چاہتا ہے. امریکہ سے اس نے اپنے تعلقات بڑھا لیے ہیں, اور اسی لیے بڑھا لی ہیں کہ جناب ہم آپ کی چائنا کنٹینمنٹ پالیسی میں حصہ دار بن رہے ہیں. میں نے بھی آپ کو 4 وہ ملکوں کا جو نام لیا تھا, جاپان, انڈیا, آسٹریلیا, اور یہ مل کر مطلب ہے انہوں نے جو بنایا ہوا ہے
تاکہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی جو ہے، چائنا کے پاس کے علاوہ اور کوئی مطلب اس کا ایزی حال ہی نہیں تھا کہ اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے وہ شارٹیسٹ پاسبل لینڈ اور ریل روٹ نکال لیں. یہ تو آپ امیجن کریں کہ مطلب چلیں سڑک تو آلریڈی سلک روٹ بنی ہوئی ہے آپ کے مطلب KPK سے لے کر اور خنجراب تک، ان کا تو منصوبہ جو ہے ریل لنک بنانے کا بھی ہے. اور ریل لنک اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا مطلب ڈیفیکلٹ کام ہے کہ مطلب ہائیسٹ ماؤنٹینس ٹرین ہے جہاں سے انہوں نے ریل لنک بنانے کی ہے. آئل پائپ لائن لے جائیں گے وہ، تاکہ ان کا آئل بھی اس رستے سے نہ جائے، سی کے رستے سے نہ جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر بن جاتا ہے، اچھا انڈیا کا یہ جو ہے انہوں نے اپنا اسٹینڈ بنا لیا کہ گلگت بلتستان سے چونکہ انہوں نے گزرنا ہے اور وہ پارٹ آف کشمیر اس کو شمار کرتے ہیں، ان کے لحاظ سے وہ مطلب متنازع علاقہ ہے، تو اس کو انہوں نے اس ایشو کو اٹھانا ہے. اس ایشو کو اٹھایا یہ تو کشمیر میں جو اپرائزنگ ہوئی ہے یہ تو انڈیا کے مطلب الٹے وہ گلے پڑ گئی ہے، ورنہ ان کا تو جو منصوبہ تھا اس کے لحاظ سے انہوں نے پاکستان کو وہ کلبھوشن جادیو والی آپ کو یاد ہی ہے نا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی، صرف کشمیر کو اجاگر کیا، حالانکہ اس کو بھی اجاگر کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک میں تو دہشت گردی ہو رہی ہے. اور اسی لیے آپ کی آرمی کو ایک اسپیشل ڈب ریز کرنا پڑ رہا ہے اس کی سیکورٹی کے لیے، کیونکہ اس میں اسٹریٹجک ویلیو بھی ہے اس کوریڈور کی. اس کے پوائنٹ آف ویو سے آرمی خود انٹرسٹڈ ہے کہ اس کی جو ہے پروٹیکشن کرے. یہ بہت بڑا منصوبہ ہے. امریکہ اور انڈیا جو ہیں وہ اسی لیے اس کو کرنے کے کہ پاکستان جو ہے وہ پھر اگر کوئی کنٹری اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈکٹیشن تو نہیں لیتا نا کسی کی. ٹھیک، تو پاکستان تو رضوان غازی صاحب جیسے برگیڈیئر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ کلبھوشن یادیو جو ہے اس کو جب پکڑا گیا تھا تو یہ کہا گیا کہ یہ سی پیک کو سپوتاج کرنے کے لیے یہ اس بندے کی انوالومنٹ ہے اور یہ ان کا را کا جو ہے حضرت سرونگ آفیسر ہے. اب اس کو اتنی دیر سے پکڑا ہوا ہے اور اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا رہے، تو یہ جو خطرات ہمیں درپیش ہیں سی پیک سے وہ کیسے دور ہوں گے کہ جب ایک بندہ آپ نے پکڑا ہے، ایک انڈیویجول پکڑا ہے، اس کو کیفر کردار تک ابھی تک نہیں پہنچایا گیا؟ کیوں؟ دیکھیے، ایک تو یہ مطلب کہ آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے اور آپ اتنے معصوم نہ بنیں. ایک تو وہ اکیلا نہیں ہے. پہلے حملے میں کوئی 156 کے قریب لوگ پکڑے تھے. صحیح. وہ لوگ جن کے ایران سے بہت قریبی رابطے ہیں، ہر طرح کے ثقافتی بھی، مذہبی بھی. ٹھیک ہے، وہ پہلا گروپ پکڑا گیا تھا. پھر بتایا گیا کہ 250 بندہ اور پکڑا گیا. تو وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا پورا نیٹ ورک پکڑا ہے. لیکن ہیڈ تو وہی تھا نا. ایک تو یہ بات سمبولک ویلیو تو اسی کی بن رہی تھی. دوسرا یہ کہ کلبھوشن یادیو جو ہے، مطلب یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں دونوں طرف. کلبھوشن یادیو کو سمبولیکلی ہم نے ذرا غلط پلے کر دی. جس دن ایران کے صدر آئے اس دن ہم نے یہ خبر پھوڑ دی میڈیا کے اوپر، حالانکہ ہم نے 3-4 ماہ پہلے قابو کر لیا ہوا تھا اس کو، اور اس کا پورا نیٹ ورک بھی ہم نکال رہے تھے. ٹھیک ہے، جڑوں سے کھود رہے تھے، لیکن ہم نے وہ خبر اس دن پھوڑ دی. یہ تھوڑا سا مس ہینڈل ہو گیا، اس لیے ہمیں اس کو ہے نا ہمارے پاس جب بھی ہوگا. اس میں کوئی غلط بات کیا تھی؟ ٹھیک ہے، ایک صحیح آدمی کے سامنے ایک صحیح بندے کی نشاندہی کی گئی. نہیں وہ اس لحاظ سے تھوڑا سا I would second him کہ ایک پریزیڈنٹ ایک کنٹری کا وزٹ کر رہا ہے اور وہ ڈپلومیٹکلی ذرا تھوڑا سا اگر دیکھا جائے تو شاید وہ ایک سیٹ بیک تھا، اس کی وجہ سے ہمارے ایران کے تعلقات میں فرق پڑا. لیکن دوسری بات ٹھیک ہے کہ وہ اصل میں اس کو زیادہ ایک ہائی لائٹ اس لیے نہیں کرتے تاکہ پورا نیٹ ورک جو ہے اس کے ذریعے سے وہ قابو آئے. لیکن بڑی ڈیل ایکچولی وہ اس لیے تھی کہ انڈیا ہم پر الزام لگاتا رہتا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا، جبکہ انہوں نے اپنا ایک سرونگ مطلب کرنل لیول کا جو ہے سر اکراس دی بارڈر جب ہم دیکھتے ہیں ادھر کوئی کاروائی ہوتی ہے آدھے گھنٹے میں پاکستان کا نام آتا ہے. ادھر سالوں نے کو آ گیا کلبھوشن یادیو کا، ہم اس کو نہ کیفر کردار تک پہنچا رہے ہیں اور نہ اس کا کہیں نام نہ دے رہے ہیں. بجائے اس کے کہ اس کا ہمارا وہ فوکس تیر، وہ ہمارا نشانہ جو تھا انڈیا کی طرف ہوتا، وہ مس ہینڈل یا تھوڑا سا مس ٹائمنگ کیلکولیشن اس لیے ہو گئی کہ وہ ایران کے پریزیڈنٹ کی وزٹ پہ آ گیا اور اس وجہ سے شاید تھوڑا سا اس کو ڈاؤن پلے بعد میں کر دیا گیا. لیکن بہرحال وہ ایک مطلب ایک چیز ہے اور اس نیٹ ورک کی مطلب اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ ہے. آپ جب چاہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کریں گے، بڑا مؤثر طریقے سے کریں گے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ہم اسے بڑے مؤثر طریقے سے استعمال کریں گے. بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں وزیر اعظم نے اس لیے اپنی تقریر میں ذکر نہیں کیا کہ انڈیا یہ چاہتا تھا تاکہ وہ کشمیر سے بلوچستان کو ایکویٹ کر سکے. آپ اس کے میڈیا کا بیانیہ سن انہوں نے پھر بھی کیا نا جی، لیکن ہم اگر کرتے تو وہ انڈیا سیکنڈ ہو جاتا. ہم تو اس کے ڈینائل میں ہے نا کہ جناب بلوچستان ایک سیٹل ٹیریٹری ہے اور وہ یہ ہے. جی، آپ نے جو برگیڈیئر صاحب سے سوال پوچھا تھا نا، وہ میں چاہتا تھا کہ آپ مجھ سے پوچھتے. جی، اور میں آپ کو بتاتا اور اپنے ناظرین کرام کو بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کو ہم سے مسئلہ کیا ہے. یہ انڈین مائنڈ سیٹ سمجھنے کے لیے نا آپ ویب سائٹ پہ گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے
फिक्की रिपोर्ट FICCI रिपोर्ट लिख के ऑन पाकिस्तान। जी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक अदारा है, और आपको पता है कि बिजनेसमैन जो है उसका प्राइम इंटरेस्ट ये होता है कि अमन रहे, जी कारोबार चले, ताकि उसका प्रॉफिट बढ़े। ये उनका नुमाइंदा अदारा है जिसकी एग्जेक्टिव बॉडी, मैं आपको उसकी अहमियत का अंदर, जिसकी एग्जेक्टिव बॉडी के अंदर टाटा, बिरला, अंबानी का एक एक बच्चा वो लेते हैं, उनका नुमाइंदा नहीं, बच्चा लेते हैं बरखुरदार या उनकी बेटी, ताकि नुमाइंदगी उनकी पूरी इकॉनमी की हो। ठीक। उस फिक्की की रिपोर्ट पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि इंडिया चाहता क्या है। सर जो वहां पे वो कंक्लूड करते हैं ना, वो उनके बिजनेसमैन है, वो उनके फौजी नहीं है। वो कहते हैं कि टर्न पाकिस्तान इनटू ए ब्राइड एक्सपोर्टिंग कंट्री। अस्तगफिरुल्लाह। इन्होंने 700 साल हम पे हुकूमत की है, अब पाकिस्तान को इस हालत में ले आओ कि ये दुल्हने एक्सपोर्ट किया करे हमें। और आपको पता है कि पाकिस्तान में भी एक ऐसा तबका मौजूद है माजत खाहों का, ठीक है, जो ये कहते हैं कि हाँ जी बैलेंस तो फिर इसी तरह होगा, और वो पाकिस्तान में बड़े बड़े आला ओहदों पे मुतमक्कन है। जी बदला तो फिर यही होगा। 700 साल जो है वो मुगलों ने जो राजपूतों के साथ किया था, अब आप भी करे पाकिस्तान उनके साथ, तो फिर ही बैलेंस होगा ना जी। अब देखिए इस माइंडसेट को समझने की जरूरत है। वो रियलिटी तो वैसे डिफरेंट है, दोनों तो उधर से आ रही है इधर। अगर आप मुझे बता दें तो मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपको 2-4 पॉइंट। टर्न पाकिस्तान इनटू ए रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग कंट्री। जी आप अभी वागा पे मेरे साथ चलिए ये कैमरा उठा के, जिप्सम के आपको वहां पे लगे हुए नजर आएंगे, नमक के ट्रक लगे हुए नजर आएंगे, कोई एक प्रोडक्ट का ट्रक आपको नजर नहीं आएगा। मशीनरी का प्रोडक्ट के सारे ट्रक इंडिया की तरफ से आ रहे होंगे, ठीक है। इवन सब्जियां भी उधर से आ रही होंगी। आइसोलेट पाकिस्तान इकोनॉमिकली, ये उसके पॉइंट्स हैं और वो वेबसाइट पे पड़ी हुई है। हमने पाकिस्तान के अंदर जो पाक भारत तिजारत के बहुत बड़े बड़े मुंह वाले एडवोकेट है ना, हमने उनसे कहा कि यार ये पाकिस्तान को नंगी गालियां लिखी हुई हैं इसके अंदर, तुम्हारे जो तल्लकात हैं उनसे कहो ये रिपोर्ट अपनी वेबसाइट से हटा दें। रिपोर्ट नहीं हटी, वो रिपोर्ट आज भी मौजूद है। मेरी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पूरी कौम से गुजारिश है कि वो रिपोर्ट पढ़ लें एक दफा। मैं तो इंडिया का माइंडसेट समझ आ जाएगा, आपको इंडिया का गलतफहमी का शिकार है उसे समझ आ और जाएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा कि वो कश्मीर में ये क्यों कर रहा है। यार 18 जगहों के ऊपर उनकी मज़ाहमत की मूवमेंट चल रही है, किसी जगह पे वो इस ब्रूटल बेरहमाना और सफाकाना तरीके से रूबे अमल नहीं आता जितने बेरहमाना तरीके से वो कश्मीर में आता है। लेकिन हमारे जो बिजनेसमैन हैं वही उनके साथ फिर कोलैबोरेशन भी करते हैं। अब वो हमारे जो हुक्मरान हैं, इन्होंने स्टील में वो टाटा वालों के साथ जाकर, मतलब जो रॉ ओर्स हैं अफगानिस्तान में, उन्हीं की पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन हो गया जी। बेसिकली वो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी तब निकलती है ना, बामियान इज द लार्जेस्ट वर्जिन आयरन ओर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया ने जाके तो पार्टनरशिप कर ली, 1 बिलियन डॉलर का सौदा किया। अब प्रोजेक्ट ये था कि वहां से वो आयरन और निकलेगी तोरखम, वागा और इंडिया, यहाँ से तो वायबिलिटी निकलती है। अब वो जो इंडिया ने बेसिकली रूट बनाया, जो मैं कह रहा था पैरेलल, अब वो उसके रास्ते जब उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी वायबिलिटी नहीं निकलती अनटिल एंड अनलेस जो इसकी प्राइसेस हैं वो 2012 के ऊपर चली जाए स्टील की प्राइसेस, तो फिर शायद उस आयरन ओर की वायबिलिटी निकलती है। उस आयरन ओर की वायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ पेशावर में निकलती है। अगर आप पेशावर में स्टील मिल लगाएं या कोयटा में लगाएं, अदरवाइज नहीं निकलती। अच्छा, रिजवान साहब ये बताएं कि हमारी चंद सियासी जमातें जो हैं उनको CPEC के हवाले से काफ़ी इतराज़ात हैं, उसके रूट के हवाले से ख़ास तौर पर ये फरमाएं कि इन जमातों के जो इतराज़ात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो किस हद तक वैलिड हैं और उनका तदारक कैसे मुमकिन है? देखिए उन जमातों के वही इतराज़ात हैं जो कि कालाबाग डैम के ऊपर इतराज़ात थे कि अगर कालाबाग डैम का पावर हाउस नहीं, अगर कालाबाग डैम का पावर हाउस KPK वाली साइड पे बन जाए तो कोई इतराज नहीं है, बन जाए। लेकिन जिस दिन पता चला कि नहीं ये तो पंजाब वाली साइड पे बनना है तो वो नौशहरा डूब जाएगा। ये वाले इतराज आता है। बेसिकली मैं इसे एक अच्छा, मतलब बड़ी आपको हैरत होगी, प्रोजेक्ट तो सबको मिल रहे हैं ना। हाँ, KPK को भी मिल रहा है, बलूचिस्तान को भी मिल रहा है, सिंध को भी, पंजाब को भी। आपको बड़ी हैरत होगी कि मैं इसे वफाक के लिए एक बहुत अच्छा ओमन समझता हूँ। जब वफाक के सारे अच्छा है कि चाइना को बकायदा आप मेरी बात प्ले नहीं कर रहा, ठीक है। असल में हमारे वफाक की भी कमजोरी है ना। KPK में एक पार्टी की गवर्नमेंट है, सिंध में एक पार्टी की गवर्नमेंट है, पंजाब में एक पार्टी की गवर्नमेंट है,
اور یہاں وہ مطلب ہے کوئی وہ وفاق والی صورت حال ہی نہیں ہے. حالانکہ اگر اس سی پیک منصوبے پر جو وفاق ہے، جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، تمام صوبوں کو آن بورڈ لے کر اکٹھے مطلب معاہدے ہوتے، اکٹھے میٹنگز ہوتی. اب جس طرح پچھلے دنوں وہ مطلب ہے یہ انڈیا کے ساتھ معاملے میں کیا گیا ہے، اسی طرح اس معاہدے کو کرتے ہوئے ہوتی تو پھر کسی کو تکلیف نہ ہوتی. تکلیف بیسیکلی یہ بھی نہیں، وہ تو بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک طرح کے. آپ کہہ رہے ہیں سر خوشائند ہے. بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ خوشائند ہو، میرا سوال ذرا ایک نیا سوال ایڈ کر لوں اس میں، پھر آپ جواب دیجیے گا. اگر یہ خوشائند ہو، ان کے تحفظات جو ہیں خوشائند ہو، تو پھر چائنا کو 2 دفعہ پاکستان کو فارملی کیوں کہنا پڑے کہ جناب اپنے ڈیفرنسز جو ہیں ان کو ختم کریں، جلد از جلد ختم کریں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وفاق جو ہے اس کے اندر مختلف یونٹس ہیں، اور ان یونٹس کو اپنے فائنینشیل انٹرسٹ کے لیے وفاق کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے. یہ ایک ہیلدی سائن ہوتا ہے، اس سے وفاق مضبوط ہوتا ہے. سر ڈیڈ لاک تو نہ بنائیں سن لیجیے نا. آگے میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو بحث ہو رہی ہو یا جو تنقید ہو رہی ہو، جو اپنے حق کے لیے اسٹرگل ہو رہی ہو، اس کو آپ اس لیول تک نہ بڑھا دیجئے کہ وہ نفرت میں بدل غلط جائے. لیول ادھر تم ادھر ہم والا معاملہ نہ ہو جائے. ہو رہی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وفاق کو جیسے کہ آن بورڈ لیتا ہے، ایک جوائنٹ مطلب سٹنگ ہو، بیٹھے ہوں، فائدہ سب کو ہے، فائدہ سب کو ہے. نہیں مجھے مکمل کر لینے دیجیے. دیکھیے فورمز ہیں وفاق کے، ٹھیک، مشترکہ مفادات کا فورم ہے، ٹھیک ہے، اقتصادی رابطہ کونسل کا فورم ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہیں. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ پشاور میں بیٹھ کے یہ کہنے کی بجائے کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا یا میں حکومت سے باہر نکل جاؤں گا، وہ ان فورمز پہ چلا جائے اور جا کے وہاں پہ کھپ ڈال دے. ٹھیک ہے، ہیلدی ڈیبیٹ کرے. اس سے وہ ہر قسم کی ڈیبیٹ کرے، وہاں پہ بیٹھ کے گالم گلوچ کرے جناب. ٹھیک ہے، یہ جو ہمارا ایک نیشنل ایٹیچیوڈ بن گیا نا کہ اگر دودھ والے نے پانی زیادہ ملایا ہوا ہے تو ہم میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ تمہارا دودھ آج پتلا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم سبزی والے کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ یہ دودھ والا جو ہے نا یہ بڑا غلط آدمی ہے، یہ دودھ میں پانی ملاتا ہے. اور سبزی والا اگر ہمیں پرانی سبزی دے دے، ہم اس کے سے تو لے کے آ جاتے ہیں، اس کا شکوہ جا کے چکن والے کے پاس کرتے ہیں کہ یہ سبزی والا بڑا گندا ہے. یہ جو ہمارا قومی رویہ ہے نا کہ موقع پہ بات نہیں کہنی اور متعلقہ فورم پہ نہیں کہنی، اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں سی پیک کے حوالے سے اس طرح کی کسی بھی ڈسکشن سے اس لیے پریشان نہیں ہوتا کہ سی پیک کو چائنیز گورنمنٹ ونس فار آل ڈکلیئر کر چکی ہے کہ دس از آر بیبی اور اسے ہم بنائیں گے اور افواج پاکستان جو ہے وہ بہت ڈٹرمن ہے کہ یہ منصوبہ ہر حال میں مکمل ہوگا. ان کی لیڈرشپ جو ہے اس نے یہ بات بانگ دہل کہی جب انڈیا کا پروپیگنڈا بہت زیادہ بڑھ گیا تو پھر انہوں نے ایک فائنل سٹیٹمنٹ جاری کی اور یہ سٹیٹمنٹ فورن آفس سے جاری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا، یہ ان کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے آفس سے جاری ہوئی ہے کہ دس از آر پروجیکٹ اور ہم اسے بنائیں گے. ان کا پرسنل انٹرسٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ پنجاب پاکستان کے اچھا اب کیا ہوگا، وہ بنائیں گے نا ایٹ اینی کاسٹ، تو وہ اس کے لیے کے پی کے کو بھی راضی کر لیں گے، وہ اس کے لیے بلوچستان کو بھی راضی کریں گے، وہ اس کے لیے سندھ کو بھی راضی کریں گے. نئے پروجیکٹ کی صورت میں ہمارے ذریعے ہی کریں گے نا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ سمجھنا ہو، میں بات آپ کے موضوع کو کہ سی پیک کو درپیش خطرات، اگر ہم نے سی پیک کو درپیش خطرات سمجھنے ہونا تو وسیم صاحب ہمیں ایمانداری کے ساتھ فکی کی رپورٹ پڑھ لینی چاہیے. جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارا اقتصادی گھراؤ کرے گا، وہ ہمارا جغرافی گھراؤ کرے گا، وہ ہمیں ایک را مٹیریل ایکسپورٹنگ کنٹری میں کنورٹ کرے گا، وہ سارا کچھ اس پالیسی کے مطابق چل رہا ہے. ابھی مودی صاحب برسر اقتدار نہیں آئے تھے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کانگریس کی سیکولر اور لبرل حکومت تھی. اب تو ہندوتوا کے ماننے والے برسر اقتدار ہے وہاں پہ. اب وہ اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنے، پاکستان کو انگیج کیا جائے گا، اپنا ڈیفنس بجٹ اتنا ایسکیلیٹ کر لیا جائے کہ پاکستان اس کو میچ نہ کر سکے اور اس کی اکانومی جو ہے اسی بجٹ کے نیچے کولیپس کر جائے. میں آپ کو کیا کیا پڑھ کے سناؤں، میں اکثر اس کو بار بار پڑھتا ہوں تاکہ مجھے بھولے نہ کہ میرا دشمن کون. آپ دے رہے ہیں ہمارے ناظرین ڈیفینیٹلی بالکل پڑھنا چاہیے اور ہر پاکستان، ہر محب وطن پاکستانی کو پڑھنا چاہیے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا دشمن کس اسٹریٹجی پہ کام کر رہا ہے تاکہ آپ اس اسٹریٹجی کو مناسب طریقے سے ناکام بنا سکیں. لیکن ہمارا اپنا جو ہاؤس ہے نا، اپنا مطلب گھر کہتے ہیں گھر ٹھیک ہونا چاہیے، اس کو بھی ان آرڈر کرنا چاہیے. بات ہے کہ یہاں پر جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں، پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں،
ان کو بیٹھ کے جس طرح اب ایک کسی مسئلے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اگر اس ایک اکانومی کوریڈور سے پاکستان کو فائدہ پہنچنے والا ہے تو اس میں بھی سب کو اکٹھے ہو کر جس طرح ایک بات کہہ رہے ہیں اس کو جواب دینا چاہیے نا، اور ایسے مطلب اقدامات اٹھانے چاہیے کہ تاکہ ان کو نگیٹ کر سکیں. بالکل. اور آپس کی جو بھی ہے ان فائٹنگ ہے، اب اگر آپ اس کو دیکھیں پوری رپورٹ پڑھیں، اس میں ہر پروونس کو اور سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہے، اس کا سندھ کو بھی فائدہ ہے، KPK کو بھی فائدہ ہے. ہر وہ جو 4 ڈیفرنٹ کوریڈور بن رہے ہیں، بلکہ جو پہلا پرائرٹی پہ کوریڈور بن رہا ہے وہ تو بنی بلوچستان میں KPK کے تھرو رہا ہے، جس کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کا افتتاح ہونے والا ہے، وہ پرائرٹی پہ وہ کوریڈور بن رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد CPEC کے حوالے سے بات چیت جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. CPEC کے حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی تھی اور ہم وقفے پہ تھے، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. محترم رضوان رضی صاحب اور بریگیڈیئر غلام مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ CPEC منصوبہ ہے. آپ یہ فرمائیں کہ امریکہ جو ہزاروں میل یہاں سے پاکستان سے دور بیٹھا ہے، اس کے اس پرٹیکولر منصوبے میں کیا ذاتی دلچسپی ہے؟ بظاہر تو ڈو مور کا مطالبہ امریکہ پچھلے 15 سال سے ہم سے کر رہا ہے، اور وہ اس کا یہی ہے کہ افغانستان میں جو اس نے اپنی ٹانگ پھنسا لی ہے وہاں سے وہ نکلنا چاہتا ہے، اور اس کے حوالے سے اس کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی وجہ سے اس کو وہاں پر پوری طرح کامیابی نہیں مل رہی. وہ جو حقانی گروپ کے حوالے سے ان کا مطالبہ رہتا ہے کہ ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے اور طالبان کو نیگوشیشن ٹیبل پہ لایا جائے تاکہ افغانستان میں استحکام آئے، تاکہ وہ نکال سکیں. بظاہر تو وہ ہے، لیکن یہ ایک CPEC منصوبہ جو درمیان میں آ گیا ہے، اس کے حوالے سے ان کے جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ جو ان کی چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے وہ بھی ان کو ناکام ہوتی نظر آتی ہے. CPEC منصوبہ اگر کامیاب ہو گیا، چائنا اکنامیکلی اسٹرانگ ہو گیا، اور امریکہ بظاہر اب کوئی ملٹریلی امریکہ بھی انوالو نہیں ہونا چاہتا ان کے ساتھ، نہ چائنا انوالو ہونا چاہتا ہے، لیکن امریکہ کی ہیجمنی جو پوری دنیا میں ایک طرح سے نمبردار کی سی ہے. یورپ حالانکہ بذات ہے یورپ کی اکانومی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ ہے، لیکن یورپ تو ان کے کہنے پہ چلتا ہے، امریکہ کے پریزیڈنٹ کی بات مان لیتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چائنا اکنامیکلی اتنا اسٹرانگ ہو گیا تو پورے وہ جو گلوبل ایک تصور ہے کہ وہ گلوبل تھانے دار ہے، اس میں فرق وہ مطلب مزہ نہیں آئے گا امریکہ کو. امریکہ نہیں چاہتا، اکنامیکلی اسٹرانگ ہونا بھی اس کو اتنا بہتر نہیں مطلب فرق پڑتا، لیکن جو امریکن ملٹری مائٹ ہے اس کی جو ایک وہ پندار ہے، اس کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ کوئی اس کو آنکھیں دکھا سکے، کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. یعنی پہلے جو امریکہ کی خواہش تھی کہ پاکستان کا جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا وہ تو اس نے ناکام بنا دیا نا، وہ بھی اسی لیے اپنی خواہشات کے مطابق. یہ جو ہے اس کی خواہشات سے ایک اسٹرانگ پاکستان چل رہا ہے، امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے. پاکستان کو بھی دست نظر رکھنا چاہتا ہے. پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ جہاں رہتے ہوئے امریکہ جو ہے اپنے مفادات زیادہ اچھی طرح حاصل کر سکتا ہے. اس کو اس CPEC منصوبے سے امریکہ اپنی گرفت سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ CPEC منصوبہ جو ہے پوری طرح کامیاب ہو. اس طرح چائنا جو ہے وہ ملٹریلی اور اکنامیکلی اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ امریکن مطلب ڈکٹیشن نہ لے سکے، یہ بھی اس کو منظور نہیں ہے. اس وجہ سے یہ مخالفت ہے، اور اس وجہ سے اب یہ ایک دوسری بون آف کنٹینشن آ گئی ہے امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپ میں. ایک تو پہلے سے موجود ہے اور ایک یہ سیکنڈ کنٹینشن آ گئی ہے. اسی لیے امریکہ نے بہت آگے بڑھ کر انڈیا کو بہت پیمپر کیا ہے، ان کو بہت سی مراعات دی ہیں. پاکستان کو بھی حال ہی میں جو ان کا ہوا، پاکستان نگلیکٹ بھی کر کے، حالانکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکن پریزیڈنٹ آئے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اور وہ چاہے 1 گھنٹے کے لیے آئے. بل کلنٹن بھی آیا تھا مشرف کے زمانے میں، تو مطلب کچھ تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے وہ آیا ضرور تھا. پاکستان کا چکر لگایا. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اوباما مطلب جو ہے انڈیا کی وزٹ کر کے چلے گئے ہیں اور پاکستان کو نگلیکٹ کیا. مطلب وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر پاکستان اس منصوبے کے ذریعے سے اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو پاکستان پر بھی اس کی وہ ہیجمنی برقرار نہیں رہ سکے گی. یہ ان کی اصل میں ہے ان کی بون آف کنٹینشن جو ہے. ٹھیک ہے رضوان رضی صاحب، جیسے پہلے ذکر ہوا کہ ایران جو ہے وہ بھی اس منصوبے میں پارٹنر بننے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نے آفر بھی کیا ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو منصوبہ ہے اس میں ایران اگر انوالو ہوتا ہے ایز اے پارٹنر، ایز اے بزنس پارٹنر، تو اس کی جو انڈیا کے ساتھ آلریڈی خطرناک حدوں تک بڑھتی ہوئی جو گٹھ جوڑ ہے اس کا، ان حالات میں جب وہ ادھر چابہار میں انڈیا کا پارٹنر ہے اور ادھر CPEC میں وہ پاکستان کا پارٹنر بننا چاہ رہا ہے، تو یہ جو گٹھ جوڑ اس کا آلریڈی انڈیا کے ساتھ ہے، ایسے ملک کے ساتھ پاکستان کو پارٹنر بن جانا یا اس کے پارٹنرشپ میں آ جانا کیا پاکستان کے مفاد میں ہوگا؟
اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایران پہلے ہی وہاں پہ پارٹنر ہے تو آپ کو حیرت ہوگی. پہلے تو ہے, پارٹنر تو ہے, پہلے ہی ہے, لیکن اس وقت گوادر میں جو بجلی جل رہی ہے سر وہ ہم ایران سے ہی درآمد کر رہے ہیں نا. ویسے تو انلیگلی پیٹرول بھی کافی سارا وہاں سے آ رہا ہے. جی وہ کراچی تک بھی وہاں سے آتا ہے. مطلب کراچی میں بہت ساری چیزیں جب آتی ہیں تو شور نہیں مچتا, جب پکڑی جاتی ہیں تو شور مچ جاتا ہے. جیسے اسلحہ پکڑا گیا تو شور مچ گیا کہ اتنا پانی کے ٹینک میں کہاں سے تھا. جب آتا رہا ہے وہ اسلحہ تب تک کسی نے اس پہ کوئی شور نہیں مچایا. خیر یہ تو خیر جملہ مرتضیٰ تھا. دیکھیں ایران کو ہمیں اکنامک انٹرسٹ کو جو ہمارے ایک مخصوص قسم کے مائنڈ سیٹ کے اندر ڈپلومیٹک انٹرسٹ بھی نہیں کہنا چاہیے, ریجن کے اندر ہم نے اپنا ایک قائم کیا ہوا ہے نا, مائنڈ قائم کیا ہوا ہے, اس سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے. چائنا کی بھارت کے ساتھ سرحدی ٹینشن بھی چل رہی ہوتی ہے. چائنا کی فوجیں بھارت کے اندر داخل ہوتی ہیں, اس کے فوجیوں کے بوٹ اتروا کے ان کے تسموں سے ان کے پاؤں باندھ کے انہیں زمین پہ لٹا دیتی ہیں. ان کے ٹرکس جو ہیں وہ تک سٹارٹ کھڑے رہتے ہیں وہاں پہ, وہ ٹینک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ان کے لوگ, ٹھیک ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ وہ ان کے ساتھ ٹریڈ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور انڈین پنجاب کے اندر وہ ٹیکسٹائل سٹی بھی بنا رہے ہوتے ہیں چائنیز. سو اکنامک انٹرسٹ کا ایک الگ پیٹرن ہوتا ہے, ایک الگ ہوتا ہے, اور جو وہ انٹرسٹ ہوتا ہے. چونکہ ہم پچھلے 70 سال سے, یعنی آپ کا خیال ہے کہ ایران جو ہے اس کو بزنس پارٹنر بنا لینا چاہیے, ہمیں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. ہمیں پارٹنر نہیں بنانا چاہیے, پکڑ کے اس کو گود میں بٹھا کے یا گلے نہیں لگا لینا چاہیے. مطلب جتنا کا انٹرسٹ اس کا ہے وہ ہمیں انویسٹمنٹ چاہ رہا اس کو دینا چاہیے. انویسٹمنٹ تو انڈیا نے اس کو دی. اب دیکھیے آپ نے بھی ایک بات کی کہ انڈیا نے ایران کو انویسٹمنٹ دی. بنیا کبھی کسی کو ایک آنا بھی مفت میں دے سکتا, اس کا اپنا مفاد ہے نا. 30 ارب روپیہ تقریباً جو ہے وہ انہوں نے اس میں کرنا ہے, $300 ملین, ٹھیک ہے, کہ بعض جگہوں پہ $500 ملین, یعنی 50 ارب روپیہ, ٹھیک ہے. 30 سے 50 ارب کی انویسٹمنٹ ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ LNG جو ہے وہ ہمیں $1 پر MMBTU سستی کریں. یہ وہ ایران سے انڈیا انٹرسٹ سیک کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے. میں PTI پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی ایک خبر پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر ہم نے انہیں اتنی رعایت دینی ہے تو ان سے بھی ہمیں یہ رعایت مانگنی چاہیے. یہ پرانی بات ہے. انڈیا کو ان کے اللہ واسطے نہیں دے رہا, ہم بے فکر, ہم جو ہے وہ اس میں زیادہ پریشان نہ ہوں. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا یہ معاملہ ہے کہ دیکھیے جب یہ ڈیپ سی پورٹ بنے گی, یہاں پہ مدر ویسل آ کے لگے گا, تو یہاں سے جو چھوٹے جہازوں میں کنٹینر بھرا کریں گے وہ ممبئی بھی جائیں گے, وہ سری لنکا بھی جائیں گے, وہ UAE بھی جائیں گے, وہ ایران بھی جائیں گے, اور وہاں سے وہ چھوٹے جہاز بھر کے واپس آئیں گے, اور مدر ویسل کے اندر پھر کنٹینر لدے جائیں گے, اور وہ وہاں سے موو کر جایا کرے گا. ہمیں اس حوالے سے اپنا ویژن اوپن کرنا چاہیے کہ ہم ہب بننے جا رہے ہیں. ہمارے صحن میں وہاں سے تمام لوگ آئیں گے اور ان کو ہمیں برداشت کرنا ہے, لیکن ہمیں انہیں ریگولرائز کرنا ہے. اب دیکھیے ہم نے اب تک افغانستان سے آنے والے لوگوں کو ریگولرائز نہیں کیا, اب ہمیں مسائل درپیش ہو رہے ہیں. اب جا کے پچھلے دنوں تورخم بند ہو گیا, چمن بند ہو گیا. کیوں؟ پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کے جو ڈرائیور آتے ہیں وہ ویزا لیا کریں. ہم انہیں 6 مہینے کا ویزا دے دیتے ہیں, بھلے روزانہ 10 دفعہ آئے, لیکن ویزے کے اوپر انٹری لیں. انہوں نے بارڈر بند کر دیا اور 10 دن تک بارڈر بند رہا. ایشو کیا ہے؟ ہمیں چیزوں کو ریگولرائز کرنا چاہیے. کوئی جیسے مرضی آئے, جس طرح دوسرے ملکوں میں آتے ہیں, ایک سیٹ پیٹرن ہونا چاہیے, اس سے ٹریڈ بڑھے گی. ہم انڈیا کو بھی پارٹنر بنانے کے لیے تیار ہیں, لیٹس سے. اور یہ اس کے اندر ہے کہ نئی دلی کو لاہور کے ذریعے گوادر زیادہ نزدیک پڑے گا. نارمل حالات میں ہے نا, نارمل حالات اگر چل رہے ہوں, وہ جیسے وہ موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ انہوں نے دیا ہوا تھا, پاکستانی حکومت بھی انہیں دینا جا رہی تھی, لیکن اللہ سے سڈن ایک واقعہ ہوتا ہے اور سب کچھ زیرو ہو جاتا ہے. میں بات کر رہا ہوں نا کہ جب نارمل کنڈیشن کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں نا, اب نارمل کے اندر تو نہیں ہوتی. اب دیکھیے پروویژن تو ہم نے اس میں یہ بھی رکھی ہوئی ہے, میں جسٹ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. سینٹرل ایشین ریپبلکس کی تمام ہم نے پروویژن رکھی ہوئی, ان کے ٹریڈ روٹس بھی طے ہے, لیکن جب وہ پاکستان نے سارے آپشنز کھلے رکھے ہیں پاکستان کو, اور ہمیں ایز اے نیشن اپنے آپ کو اب تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے بڑا کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ تمام آپشنز اوپن رکھنے چاہیے. انٹرنیشنل پولیٹکس کے وقت کوئی صدا کا دوست نہیں ہوتا اور کوئی صدا کا دشمن نہیں ہوتا. رشیا میں اس وقت پاکستان کے لیے محبت کے زمزمے بہہ رہے ہیں.
اس وقت کسی بھی پاکستانی کی رشین کیپٹل میں جتنی عزت ہے شاید دنیا کے کسی اور کیپٹل میں عزت نہیں ہے. رشیا کو پاکستان جو ہے وہ بچھڑا ہوا بھائی لگ رہا ہے اس وقت, لیکن ہم اس انداز میں ریئلائز نہیں کر رہے, ہم اس کو ریئلائز بھی نہیں کر رہے, ہم اسے انکیش بھی کرنے نہیں کر رہے. ہم نے واحد کام ایک کیا ہے کہ وہ جو پھڑیے نہیں ہوتے سمگلر, چھوٹے سمگلر جو ہیڈ کاری میں چیزیں سمگل کرتے ہیں, موبائل سمگل کرتے ہیں, ہم نے ان کا ایک پورا جہاز بھر کے وہاں پہ بھیجا اور اس کے بعد دیر طرح کی رشین گورنمنٹ کی چترول کی اپنے پرائیویٹ میڈیا کے اوپر انہوں نے پکڑ لیا. وہ سارے پھڑیے اور سمگلرز تھے. ہم نے قوم کو نہیں بتایا, ہم نے مین سٹریم میڈیا نے قوم کو ہوا بھی نہیں لگنے دی کہ یہ سمگلر ہیں, یہ 2 نمبر لوگ ہیں جو پاکستان کی نمائندگی کرنے وہاں پہ گئے تھے اور انہوں نے درست کیا, ان کو روکا. ہم نے تو یہ بھیجا ہے وہاں پہ. ہم اس طرح کا نا ایکسپورٹ بھی ہماری جو ہوتی ہے وہ پیکنگ ہم اور کچھ دکھاتے ہیں, اندر سے اس طرح کا نا گند نکل آتا ہے. اس سارے CPEC منصوبے کے حوالے سے یہ چیز بھی بڑی قابل غور ہے کہ ہماری قیادت کو بھی بڑا ایماندار ہونا پڑے گا. اگر ہماری قیادت کے یہی لچھن رہے جو آج کل رہے ہیں, اور یہ پاناما لیکس اور بہاما لیکس جو آج کل آئے ہوئے ہیں, تو پھر CPEC کی انویسٹمنٹ بھی آ گئی, تو پھر اگر وہ اسی طرح باہر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پہنچ گئی پھر عوام کو فائدہ نہیں پہنچے گا. چلیں فائنلی یہ فرما دیں کہ اس منصوبے کو, CPEC منصوبے کو جو لاحق خطرات ہیں, اس سے بچاؤ اور اس کے تدارک کے لیے کیا تجاویز آپ دیں گے حکومت پاکستان کو اور مسلح افواج کو جو میجر سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان؟ درمیان میں تجاویز ایسی آئی گئی ہیں نا. جی بالکل. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو ہاؤس ہے اس کو ان آرڈر لانا چاہیے, اور تمام جو ڈیفرنسز ہیں ان کو ختم کیا جائے, مطلب ایک پیج پر آئیں. بالکل. سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہیں وہ امپرووڈ ہوں. ہماری وزارت خارجہ جو ہے ایکچولی اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں طرح کا استحکام ہونا چاہیے. انٹرنلی تو یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, تمام پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ اس منصوبے کے حوالے سے ایک پیج پر آئیں. لیکن اسی طرح ہماری فورن منسٹری جو ہے, وزارت وزیر خارجہ ہی نہیں ہے ہمارا, تو ہماری بدقسمتی ہے. ایک فل ٹائم جاب یہ ہے جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہوتی ہے کہ اس منصوبے کے ساتھ جو ہمارے فوائد وابستہ ہیں ان کو, مطلب ہم بھی ڈرم پیٹیں نا جا کر پوری دنیا میں کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اپنے ملک کا استحکام چاہ رہے ہیں, اپنے ملک کی بہتری چاہ رہے ہیں, اور فلاں چیزیں جو ہیں یہ ہمارے مطلب اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. ہم بھی جا کر باہر کے ملکوں میں ڈرم بجائیں اور ان کو بھی آگاہ کریں کہ ہمارے مطلب کیا کیا ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور کیا کیا مطلب ہمیں استحکام حاصل نہیں کرنے دیا جا رہا. تو انٹرنل بھی ایک مطلب اسٹیبلٹی چاہیے, ایکسٹرنلی بھی اپنے آپ کی پروجیکشن چاہیے. ہم جیسے آج کل ہے کہ بڑا ہم آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں, رشیا جو ہے وہ پینگیں بڑھا رہا ہے ہمارے, ہم ان کے ساتھ کیا کام کر رہے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی کہ جاپان میں بھی بڑی مطلب ہمارے گڈ ول جو ہے پاکستانیوں کی جاپانی عوام کے اندر بھی بہت زیادہ ہے. پچھلے دن جب ان کے یہاں سونامی آیا تھا وہاں پر پاکستانیوں نے بڑا کام کیا اور اس کی وجہ سے پاکستانیوں کی وہاں بڑی عزت ہے. ہم اس کو کیش کرانا چاہیے جو مطلب ہے. اور اسی حوالے سے جس طرح ہم آج کہہ رہے ہیں کہ انڈیا مطلب مڈل ایسٹ میں پھر رہا ہے, سعودی عرب جا کے UAE جا کر مودی صاحب جو ہیں ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ذرا پرو ایکٹیو ہوں اور اپنے مفادات جو ہیں ان کو جا کے لوگوں کے سامنے بیان کریں, دوسری حکومتوں کے سامنے بیان کریں, بتائیں کہ ہمارے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں, ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ہم خود بھی پرامن رہنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا میں ہم امن کے پیغامبر بنیں. تو یہ چیزیں ساری کرنے کی ہیں تاکہ اس کے ذریعے پوری طرح صحیح مفادات جو ہیں فائدے ہم حاصل کر سکیں. پلس یہ کہ ہماری قیادت کو بھی اپنا ایک ٹرانسپیرنٹ وہ پیش کرنا پڑے گا کہ جس طرح ابھی مثال کے طور پر ہم سے CPEC منصوبے سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتنی اکانومی وابستہ ہیں. دوسری یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں اتنے ارب روپے پاکستانیوں کی جمع ہیں کہ اس سے ہمارے 5 سال کے بجٹ بن سکتے ہیں. تو اس چیز کو بھی ہمیں وہ مطلب کرنا پڑے گا. رضوان رضی صاحب آپ فرمائیں کہ کیا CPEC سے جو لاحق خطرات ہیں ان سے بچاؤ کے لیے کیا تجاویز دیں گے آپ؟ جی میں برگیڈ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ حکومت کو بیٹھ کے اسے پراپر فورم پہ اگر کوئی شکایت ہے تو وہاں پہ دور کرنا چاہیے. اور اس بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے گیو کرنے کی پوزیشن, دینے کی پوزیشن میں نا پاکستان میں 2 ہوتے ہیں. ایک وفاق ہوتا ہے جو کہ صوبوں کو کچھ دے سکتا ہے, دوسرا پنجاب ہے. پنجاب پروینس کے طور پر بڑا صوبہ ہے, بڑے ریسورسز ہیں, یہ چھوٹے صوبوں کو کچھ دے سکتا ہے. اور جس کی پنجاب اور وفاق دونوں میں یک وقت حکومت ہے وہ بہترین پوزیشن میں ہے کسی بھی چھوٹے سارے معاملات کو سیٹل کرنے کسی کو معاملات کو سیٹل کرنے میں. لہٰذا اسے پہلا سٹیپ لینا ہوگا. اگر کسی صوبے کو یا کسی وفاق کے یونٹ کو یا کسی طبقے کو اس سے شکایت ہے, اس کو پورا کرنا, اس کو کیٹر کرنا اس پارٹی کا یا اس لیڈر کا کام ہے جس کی حکومت اس وقت پنجاب اور وفاق میں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کن کو کہہ رہا ہوں. ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی فیل کریں. اور اس وقت یہ چل رہا ہے کہ ایک بندہ ایک شکایت اٹھاتا ہے,
آپ اس کی بات نہیں سنتے. وہ مزید زور سے بولتا ہے, نہیں سنتے. وہ 10 بندے اکٹھے کر لیتا ہے, آپ نہیں سنتے. وہ 10,000 بندے لے کے سڑک پہ آ جاتا ہے, پھر آپ جاتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں. میرا خیال ہے پہلی دفعہ جب وہ اس پہ بات کرے, آپ کی طرف سے اس کا پراپر رسپانس ہونا چاہیے. آپ نے اتنے بڑے بڑے مگرمچھ قسم کے 90 سال کے میڈیا ایڈوائزر رکھے ہوئے ہیں, ان کو گولیاں مارنی ہیں یا ان کو کمیشن کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, جس دن پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ اشتہار چلوا رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ, پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے. مطلب ان کو شرم نہیں آتی یار. ملک کے اندر ایمرجنسی نفاذ ہونے جا رہا ہے, پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا رہے ہیں, انہیں پکیاں سڑکاں اور سوکھے پینڈے کی پڑی ہوتی ہے. یہ ان ذہنی بانج لوگوں سے جان چھٹکائیں اور کوئی میڈیا اسٹریٹجی بنائیں, اور میڈیا اسٹریٹجی کے اندر کوئی آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو تو کاؤنٹر پروپیگنڈے کی بات کریں. یہ جتنے بھی 80 سال کے میڈیا ایڈوائزر ہیں اس حکومت کے, ان سے جان چھڑائے تاکہ کسی فورم پہ تو پاکستان کی کوئی بات پراپرلی طریقے سے پلیڈ ہو سکے. ٹھیک ہے, رضوان رضی صاحب اور بریگیڈیئر غلام مرزا صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اپنے میزبان وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.